بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو جادو کی اقسام عرض کروں گا۔ کہ سحر کی جادو کی اقسام کتنی ہیں۔ جادو کی اقسام بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سوچ میرا وچار یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام پھیلے، اللہ کا اسلام پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ آپ نے بھی مدد کرنی ہے، میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کمنٹ کرنا ہے۔ میرے ٹی وی کا نام ہے، ایک کا نام ہے ٹی وی جو ہے کرمانی ٹی وی، دوسرے کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3، 2 چینل ہیں۔ کرمانی ٹی وی پہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں تفسیر عرض کر رہا ہوں، اپنی تفسیر کرمانی قرآن مجید فرقان حمید کی میں لکھ رہا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام مسائل حدیث پاک فقہاء کرام کے اقوال ہیں۔ آپ نے اس کو بھی سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں تک اسلام پھیلے، قرآن پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے اور جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ گھر بیٹھے ثواب کمائیں، شیئر کمنٹ کریں۔ مطلب آج میں آپ کو جادو کی اقسام عرض کرتا ہوں۔ بعض جعلی پیروں نے، کوئی ان کے بعد جادو نہیں ہوتا، کوئی سحر نہیں ہوتا، کوئی ایسی شبدہ بازی کرتے ہیں، آگ لگا دینا فاسفورس سے یا چکنا چور سے، ایسے دھوئیں وغیرہ پانی ڈال کر لگا دینا، یا پھر اس قسم کے اور فراڈ کرتے ہیں۔ تو محترم سب جھوٹ ہے، پلندے ہیں۔ اب میں جادو کی اقسام عرض کرتا ہوں کہ جادو کی اقسام کیا ہے، جو احادیث پاک اور تفسیر سے جو میں نے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد جو میں نے تواریخ سے مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ پڑھیے۔ محترم جادو کی اقسام، پہلی قسم جادو کو یہ ہے، اس کا نام ہے کلدانی، دوسرا کا نام ہے کسدانی۔ کلدانی، کسدانی 2 علم ہیں، اور ان کی تفصیل میں عرض کروں گا کہ کلدانی جو سحر ہے، جادو ہے۔ مطلب کلدانی اور کسدانی کا سحر، جادو جو قدیم زمانہ میں تھا، پہلے زمانوں میں تھا، ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے لوگ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ سورج میرا خدا ہے، فلاں ستارہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے وہ جانتے تھے، جو بچے بھی تھے، گو کہ وہ بچے بھی تھے، لیکن لوگوں کو تبلیغ آپ نے فرمائی بچپن ہی سے۔ تو میرے دوستو، آپ نے فرمایا یہ سورج میرا خدا ہے، پھر غروب ہو گیا، انہوں نے کہا یہ میرا خدا نہیں ہے، کیونکہ سورج کی، ستاروں کی وہ پرستش کرتے تھے، پورا تفسیر ہے اس قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو وہ کلدانی اور جو تھا میں نے عرض کیا کسدانی، لوگ اس پہ عمل کرتے تھے، ستاروں پہ عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے ستاروں کی پوجا پاٹ کرنی جو ہے کفر ہے، جہنمی ہے آدمی۔ سورج کی پوجا پاٹ کرنی جہنمی ہے۔ مطلب وہ لوگ ستاروں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور انہیں عالم متصرف مانتے تھے کہ یہ سورج اور یہ چاند، یہ ستارے جو ہیں، یہ پوری دنیا میں، کائنات میں عالم متصرف ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ کہتے تھے کہ خیر، شر، سعادت اور نحوست کی وجہ سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ایک اشارہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، تبلیغ فرمائی تاکہ ان کی عقائد اور مذہب کا رد کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رد ہو جائے۔
قرآن اس بارے میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پارہ جو ہے 7واں ہے، سورۃ انعام ہے، آیات مبارکہ 75 ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن سے، کوئی ترجمے والا لے لیں یا میری تفسیر کرمانی یا جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے آپ سن لیں، یاد رکھ لیں یا دہانی کر لیں، لوگ پوچھیں آپ فرمائیں ان کو۔ اور اسی طرح جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ، اس کا ترجمہ ہے اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں تمام بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کفریہ دھندانہ آپ کے مشورہ سے تھا اور نہ آپ کی رضا سے تھا، یہ تو ایسی چیز تھی جو شیطان نے خود گھڑی تھی۔ جادو کی میں نے 2 قسمیں عرض کی ہیں، کلدانی اور قصدانی۔ جادو کی 2 قسمیں تھی اس وقت، ایک وہ جو شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو، ایک وہ جو ہاروت اور ماروت فرشتے سکھاتے تھے، یہ حضرت ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ایک جو تھا جادو، شیطان تو کہتے ہیں آپ جن نظر نہیں آتے انسان کو، شیطان نظر نہیں آتے، تو پھر ان کو کیسے نظر آتے تھے؟ جن محترم ان لوگوں نے شیطانوں کو، جس میں ایک حمزاد ہے وہ شیطان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا جو شیطان ہے میں نے اس کو مسلمان کیا ہے۔ لوگ شیطانوں کو، ہم اپنے حمزاد کو، ہم ذات کو، اپنے جسم میں جو شیطان ہے ان کو قابو کر لیتے تھے، قبضے میں کر لیتے تھے، وہ ان کو بتاتا تھا اور پھر دوسرے شیطانوں سے وہ مشورہ پوچھ لے۔ اسی طرح تمام شیطان جمع ہے شیطانوں کی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے شیاطین کا لفظ ہے، شیطان واحد ہے، شیاطین جمع ہے۔ تو ان لوگوں نے ان شیطانوں کو قابو کیا ہوا تھا، قبضے میں کیا ہوا تھا، وہ ان کو بتاتے تھے کہ اس طرح کرو، یہ جادو ہے، اس طرح کرو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کلدانی اور قصدانی جادو اس وقت قدیم زمانے میں مشہور تھے، اور ایک شیاطین ان کو بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس طرح کرو۔ دوسرا حضرت جو ہے ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے، ہاروت و ماروت و مالکین 2 فرشتے تھے۔ بعد ایک مولوی نے کہا جی، ایک مولوی سے مجھے حضرت بتائیے کہ ہاروت اور ماروت، میں بھی بیٹھا تھا، ہاروت اور ماروت جو تھے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، کون سے تھے؟ تو اس حضرت صاحب نے فرمایا ہاروت و ماروت جو ہے وہ 2 فرشتے تھے، مالکین ملک کی جمع ہے، 2 فرشتے تھے۔ حالانکہ دیکھو کہ اس مولوی صاحب امامت کراتا تھا، مرحوم ہو گیا، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے یا نہیں فرشتے تھے، وہ قرآن کا حافظ اور قاری کہلواتا تھا۔ بہرحال ثابت ہوا کہ مولوی مطالعہ کرے اور اپنے علم میں اضافہ کریں تاکہ لوگوں کو بتائیں، یہ نہیں کہ لوگوں سے پوچھے، علم بہت ہے، لوگوں سے پوچھنا بھی پڑتا ہے، یہ ایسی بات نہیں، علم کسی کی وراثت نہیں ہے، جتنا مطالعہ کرے گا پڑھے گا اس کے پاس علم آئے گا۔ بہرحال علم کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یاد کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں مولویوں کو کوئی شرط وغیرہ نہیں۔ میں یاد کر رہا تھا کہ 2 جادو تھے، کلدانی اور جو ہے دوسرا قصدانی۔ اب قرآن مجید میں اس کا نام ہے، جادو کا نام ہے سحر، اردو میں جادو کہتے ہیں، اس کا نام ہے سحر۔ تلسمات وغیرہ یہ وہ سب جادو کی قسمیں ہیں۔ ستاروں کی پوجا پاٹ جادو ہے، اس کی تاثیر پہ میں بھی گفتگو کروں گا، یعنی چاند سورہ کی اور ستاروں کی تاثیر پہ۔ سحر کا معنی عرض کرتا ہوں کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سے میں عرض کر رہا، شیطان واحد ہے، شیاطین جمع ہے، تمام شیاطین آ جاتے ہیں پوری دنیا میں جو ہے۔ اب میں آپ کو سحر کا معنی عرض کرتا ہوں، اس کی تشریح کرتا ہوں، تفسیر عرض کرتا ہوں۔ سحر کا معنی ہے چھپی شے، چھپی ہوئی جو نظر نہ آئے، ہیلوں اور خیالوں سے شے کو کچھ اور بنا کر دکھا دینا، جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے۔ ایک ساحر ہے، ایک سحر ہے، سحر کی بات کر رہا ہوں۔ سحر جو ہے اس کے ذریعے نظروں میں آئے، لوگوں کی نظروں میں کہ یہ لاٹھیاں بن گئے، لاٹھیاں جو تھی وہ خیالوں میں یہ سانپ بن گئے ہیں اور یہ فلاں چیز بن گئی ہے، لیکن اصل وہ چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے خیالوں میں، ہماری نظروں میں نظر بندی کر دیتے ہیں، ہم کو دوسری چیز نظر آتی ہے۔ بہرحال سحر کا معنی میں عرض کر رہا ہوں،
حضرت جوہری رحمتہ اللہ بارے اس میں فرماتے ہیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ خیالوں میں ہمارے آتی ہے یہ چیز ہے لیکن اصل میں وہی چیز ہوتی ہے۔ حضرت جوہری رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحر کا معنی ہے اخذہ، ہر وہ چیز جس کا ماخذ لطیف ہو، باریک ہو، اور باریک ہو وہ سحر ہے۔ یہ حضرت صاحب نے اپنی محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے، میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں اسی جگہ ان کا حوالہ نقل کیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کی جو والدہ تھی وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کی، کوئی امام شافعی کا والد فوت ہو گیا تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام محمد جو ہے رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فقہ علم حاصل کیا، وہ امام شافعی ہے۔ حضرت امام شافعی جو ہے امام شافعی مالکی اور حنفی یہ احمد بن حنبل یہ فرقہ یعنی کہ عقائد کے مالک ہیں، وہ ان کی کتابیں ہیں، آپ پڑھیں، میں نے بھی پڑھی ہیں۔ بہرحال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ وصفہ اور امراض ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قصدانی ہے، کلدانی ہے، یہ ایک وصفہ ہے، خیال ہے اور امراض ہے، بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے، جیسا اس کو امراض کہتے ہیں، مرض کی جمع امراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ ایک مرض ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اس کی اصل طلسم ہے اور جو ستاروں کی تاثیر پر مبنی ہے، جیسے فرعون کی لاٹھیاں کے متعلق سورج کی تاثیر یا اس میں شیاطین کی تعظیم ہوتی ہے کہ وہ اس کی مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ فرمایا میری صفت اللہ میرا واحد نام ہے اور رحیم کریم، ان کی صفات سے آپ جو ہے شفا، ان کے ذریعے آپ جو ہے اپنی حاجات پڑھ کر پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو لوگ شیاطین کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کی مدد شیاطین کرتے ہیں، بہرحال ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ یہ حضرت محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرطبی شریف میں لکھی ہے، تفسیر قرطبی میں۔ قرآن مجید میں ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو ہاں صورت میں ہے آیات مبارکہ 66 میں، اس کا ترجمہ ہے میں عرض کر دیتا ہوں، ایسے دکھائی دیتے تھے، دکھائی دینے لگے ان کے سحر سے جیسے وہ دوڑ رہی ہوں، یعنی انہوں نے لاٹھیاں پھینک دی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت، جو تمام اکٹھے تھے، جلسہ تھا، ہارنا اور جیتنا تھا، تو ان لوگوں نے یعنی فرعون کے جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالی اور جو ہے وہ دوڑنے لگی جیسے سانپ ہے۔ تو یہ خیالات تھے، اللہ فرمایا یخیل یعنی کہ خیال ہے، یخیل اللہ، یخیل خیال تھا ان کو، اصل میں وہ لاٹھیاں ہی تھی۔ قرآن نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے کہ جادو کے ذریعے ہماری آنکھوں پر نظر بندی کر دیتے ہیں، ہم کو پھر وہ جو ہے تبدیلی شدہ جو بدلی ہوئی شے ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن اصل میں وہی ہوتی ہے جو پہلی ہوتی ہے، یعنی لاٹھی ہے تو لاٹھی رہے گی، کوئی چیز ہے لوہے کی جو ہے وہ اصل میں وہی ہوگی، حقیقت میں نہیں بدلتی۔ اس کا معنی ہے کہ حقیقت میں وہ چیز وہی ہوتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ اب قرآن سے میں آپ کو دوسری آیات مبارکہ سے روشن حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سحروا اعین الناس، سحروا اعین الناس، سورۃ اعراف آیات 116 آیات مبارکہ میں ہے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، یعنی وہی خیال ہے، وہی ترجمہ پہلے والا کہ ہماری آنکھوں میں نظر بندی کر دیتے ہیں جیسے مداری وغیرہ، یہ تو شعبدہ بازی ہے، کرتے ہیں، بہرحال ان کے پاس کوئی جادو وغیرہ نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، قرآن فرما رہا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ سحر کر دیا، یعنی باقی جسم پر جادو نہیں ہوا، آنکھوں پہ ہوا، خیالات نظر آنے لگے، لاٹھیاں، سانپ وغیرہ، یہ وہ قرآن یہی فرما رہا ہے۔ وَجَاءُوا بِالسِّحْرِ عَظِيمٍ، سورۃ اعراف آیات 16 میں ہے، اور مظاہرہ کیا انہوں نے بڑے سحر کا، موسیٰ کلیم اور دوسری طرف فرعون کے جادوگر اور فرعون تھا، تو انہوں نے بڑا مظاہرہ کیا فرعونیوں نے، ان کے جادوگروں نے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کو سب ہڑپ کر دیا، اور جو دوسرے تھے
جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے. ان کو فرعون نے جو ہے پہلے کہہ دیا میں تم کو یہ کروں گا وہ قتل کر دوں گا. بہرحال انہوں نے کسی کی بائیں کاٹ دی, کسی کی لات, ان کو بڑی بڑی لمبی لمبی کھجوروں کے اوپر الٹا لٹکا دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں, ہم تو جنت میں جائیں گے. فرعون کو انہوں نے کہا کہ تو جہنمی ہے, تو جہنم میں جائے گا. بڑا طویل قصہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. آج میں نے آپ کو قصدانی اور کلدانی شہر کے متعلق عرض کیا. اس کے بعد میں تفصیل عرض کروں گا, اس کی جو ہے باقی تفصیل جو عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کو قصدانی, کلدانی اور باقی بھی جادو کے متعلق جو ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ نے جادو سے بچنا ہے. جادوگر کی فرماتے ہیں نہ توبہ ہوتی ہے, تو عزیز محترم بعض کہتے ہیں توبہ ہے. آگے میں ان کی تشریح اور ان کے مسائل عرض کروں گا. اور آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی, کرمانی ٹی وی 3 دونوں کو ضرور سبسکرائب, لائک, کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب. وما علینا الا البلاغ المبین.